بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر خالد ظہیر فرام کینیڈا اس ہفتہ وار پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میرا نام فیصل اسلم ہے. اس پروگرام میں ہم آپ کے بھیجے ہوئے سوالات ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ویلکم. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے سب سے پہلے کہ آپ اس سے پہلے بھی کینیڈا میں رہے کچھ عرصہ اور پھر آپ واپس چلے گئے غالباً پاکستان اور دبئی، اور اب آپ دوبارہ کئی سالوں کے بعد آئے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے، آپ کی فیلنگز کیا ہیں، کیا تبدیلیاں آپ نے یہاں پہ محسوس کی؟ دیکھیں جی، ایک تو فوری فرق یہ ہے کہ پہلے جب میں آیا تھا میں گرمیوں میں آیا تھا، اب میں سردیاں گزار رہا ہوں. لیکن اس کے علاوہ یہ ہے کہ اب یہ کووڈ کے بعد کا زمانہ ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ یہاں خاص طور پر گویلف شہر میں، جس میں پہلے بھی 8 سال پہلے آیا تھا، آبادی بڑھ گئی ہے، مسلمانوں کی آبادی بڑھ گئی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہی ملک ہے، وہی لوگ ہیں، اور جو میں نے پہلے میرے احساسات تھے وہی اب بھی ہیں، کینیڈا کے بارے میں بھی اور خاص گویلف شہر کے بارے میں بھی. میرا خیال ہے کہ یہ ملک بڑا اکاموڈیٹنگ ہے. اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں ظاہر ہے، لیکن عمومی طور پر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بہت ریلیکسڈ ہیں. آپ اگر اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اپنے نظریات کے ساتھ، اپنے پروفیشن کے ساتھ، آپ محنت کر رہے ہیں، آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے گا، بلکہ سسٹم آپ کو اکاموڈیٹ کرے گا، آپ کے لیے آسانیاں فراہم کرے گا. اور ہر طرح کے لوگ، ہر قومیت کے لوگ رہتے ہیں، اور یہ احساس نہیں ہوتا کہ آپ کسی اجنبی جگہ پہ آئیں. بہت اچھے. آپ کا ہیلتھ کارڈ بھی بن گیا ہے، ڈرائیونگ لائسنس بھی سنا بن گیا ہے. جی بالکل. آپ تو بڑے خوش ہیں. اچھا یہ بتائیے، آپ نے کہا کہ یہاں کے لوگ بہت اکاموڈیٹنگ ہیں. بالکل یہ بات اس سے میں اتفاق کرتا ہوں، مجھے بھی اس کا ایکسپیرینس ہوا ہے. سوال آپ سے میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ کینیڈا کو اس لحاظ سے بہت شہرت حاصل ہے کہ یہ ایک ملٹی کلچرل ملک ہے، اور یہ بہت ترویج دیتا ہے ملٹی کلچرلزم کو، ڈائیورسٹی کو، انکلوسیوٹی کو. لیکن ہماری جو دیسی کمیونٹیز ہیں یہاں پہ، ان کے یہاں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ ڈیپ انسائڈ سم ویئر اور ایک دوری کا احساس اور تاثر رکھتے ہیں دوسری قوموں کے لیے. اور اس کے پیچھے جو وجہ عام طور پہ سننے میں آتی ہے وہ ہے ہماری دین کی تعلیمات، کہ وہ دین پر عمل کر رہے ہیں، اور اس لحاظ سے وہ ایک دوری اور ایک، میں نفرت کا لفظ تو نہیں استعمال کرنا چاہتا، لیکن اندر ایک دوری ضرور ہوتی ہے. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا دین ہمارا اسی کا مکلف کرتا ہے ہمیں؟ دیکھیں ملک صاحب، ایک تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ مسلمان بھی جو مختلف بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں، وہ ایک دوسرے سے نسبتاً ذرا الگ تھلگ رہتے ہیں. یہ ضرور ہے کہ الحمدللہ مسجد جیسی فضا میں سب اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے اچھی طرح سے ملتے ہیں، لیکن جس طرح سے زیادہ میل جول ہونا چاہیے ابھی اس میں کچھ کسر ہے. امت کو ایک امت ہم نظر آئیں اور ہم آپس میں مل کر رہیں، ذرا کمی محسوس ہوتی ہے. یعنی آپس میں بھی تاہم جو بات آپ بیان کر رہے ہیں وہ تو حقیقت ہے، اور اس میں میرا خیال ہے کہ ہمارے غلط مذہبی نظریات کا بہت عمل دخل ہے. میں خاص طور پر 2 پہلوؤں کی طرف اشارہ کروں گا. ایک پہلو تو یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں رہتے ہوئے لوگ محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہم مقامی لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ میل جول رکھیں گے تو دینی لحاظ سے ہم منفی طور پر متاثر ہوں گے. ان کے ہاں شراب ہے، ان کے ہاں ایک آزادی ہے، ہم اگر ان کے قریب جائیں گے تو جو ہمارے اندر جو دینی طور پر بعض بہت مطلوب چیزیں ہیں وہ منفی طور پر متاثر ہوں گے. دوسری جو وجہ ہے وہ زیادہ سنگین ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم چاہیں نہ چاہیں ہمارے ذہن میں ان کے بارے میں یہ تاثر ہوتا ہے کہ یہ اصل میں غیر مسلم کافر ہے. اور کافر آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں یہ استعمال ہوا ہے، اسم بھی ناؤن بھی کافر، اور فعل بہت استعمال ہوا ہے الذین کفروا.
اور وہ ان لوگوں کے لیے ہوا ہے کہ جو نہایت قابل نفرت لوگ تھے اور جن کا انجام جہنم. تو یہ میں تو بہت پہلے سے اس بات کا قائل ہوں کہ اگر مسلمانوں کو اپنے دین کو دنیا والوں کے سامنے صحیح طریقے سے پیش کرنا ہے تو پھر یہ ہمارے ہاں جو ایک بہت بڑی عمومی غلطی ہے کہ ہم لفظ کافر کا ترجمہ غیر مسلم نان مسلم کرتے ہیں یا نان مسلمز کو ہم کافر قرار دیتے ہیں. اس کی اصلاح ہونی چاہیے. اس وقت دنیا میں ہمارے نقطہ نظر سے تقسیم یا مسلم غیر مسلم کی ہے، یا ہم اگر کینیڈا میں رہتے ہیں تو کچھ کینیڈینز ہیں، کچھ نان کینیڈینز ہیں، یا اپنی اپنی قومیتیں ہیں. لیکن کافر یہ ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے. اچھا، یہ بڑی عجیب سی بات لگ رہی ہے مجھے بھی کہ یہ بات ذرا واضح کیجیے، یعنی غیر مسلم اور کافر میں کیا فرق ہے کچھ؟ دیکھیں ملک صاحب، بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ جو کافر ہے وہ جہنم میں جائے گا، وہاں ہمیشہ رہے گا. ٹھیک ہے. اور سورہ بینہ سورہ نمبر 98 کی آیت نمبر 6 میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ بدترین مخلوق ہے. اولئک ہم شر البریہ، یعنی تمام مخلوقات سے سب سے بدتر ہے. تو کیا باقی ہم تمام غیر مسلموں کو ایسا ہی سمجھتے ہیں؟ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر وہ شخص ہے کہ جس کے سامنے اللہ کے پیغام کی سچائی آ گئی، اس کو یہ محسوس ہونے لگا کہ یہ پیغام سچا پیغام ہے، لیکن وہ اس کو سننے کے لیے جاننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہ اس کا انکار کرتا ہے، وہ تکبر کرتا ہے، وہ اس کی مخالفت کرتا ہے. اور ایک اور بات بھی معلوم ہوتی ہے قرآن مجید سے کہ یہ رویہ وہی لوگ اختیار کرتے ہیں کہ جو اخلاقی طور پر پست ہوتے ہیں. اچھا انسان اگر اس کے سامنے اللہ کا پیغام ٹھیک طرح سے پیش کیا جائے تو وہ لازماً اس کو قبول کرے گا. تو یہ ترجمہ بالکل غلط ہے. اور ایک اور پہلو بھی ہے کہ قرآن مجید سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کافر کوئی غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے اور مسلمان بھی ہو سکتا ہے. یہ کوئی مسلم اور غیر مسلم کی تقسیم نہیں ہے. یہ تو اصل میں ایک رویہ ہے کہ جو طے کرتا ہے کہ کون کافر ہے اور کون نہیں ہے، اور یہ فیصلہ سوائے اللہ کی ذات کے کوئی نہیں کر سکتا. اچھا، قرآن مجید میں جو اس کا ذکر بار بار آیا ہے وہ اس لیے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ وہ لوگ کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے وہ اب کافر ہیں. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب اللہ کے کوئی پیغمبر آتے ہیں تو ان کے آنے کے نتیجے میں جو پیغام بہت واضح طریقے سے پیش کر دیا جاتا ہے اور جو حجت تمام ہو جاتی ہے، بات آخری حد تک واضح ہو جاتی ہے، اس کے بعد ان کو نہ ماننے والے واقعی کافر ہوتے ہیں. ہمیں تو ابھی اس پیغام کو پیش کرنا ہے، یعنی جو ذمہ داری ہماری تھی وہ ہم نے نبھائی نہیں. اور دوسروں کو بلیم کر رہے ہیں کہ وہ اس پیغام کو کیوں نہیں مان رہے، حالانکہ اصل میں تو زیادتی ہماری طرف سے ہے. اگر یہ کوئی جرم ہے تو جرم ہمارا ہے نہ کہ ان کا. تو جو بات میں یہ سمجھ سکا ہوں وہ یہ ایک تو یہ کہ غیر مسلم میں اور کافر میں ایک سنگین فرق ہے جی. اور غالباً یہی وہ غلط فہمی ہے جس کی بنیاد پہ ہم جب قرآن مجید پڑھتے ہیں یا باقی چیزیں جب اپنے علماء سے سنتے ہیں، اس میں جو قرآن مجید کفار کے لیے ایک سخت رویہ اپناتا ہے اور نفرت انفیکٹ اس کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے ہمارے دلوں میں، تو اس کو ہم دینی فریضہ سمجھتے ہیں. لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں اگر آپ تھوڑی سی وضاحت اور کر دیں اس بات کی، کیونکہ یہ بڑی اہم بات ہے کہ یعنی غیر مسلم، مسلم تو ہوتا ہے وہ جو سرنڈر کر جائے، جس نے تسلیم کر لیا، اور کافر وہ ہے جس نے کفر کیا، جس نے انکار کر دیا. تو یہ جو جب غیر مسلم ہے اس نے سرنڈر نہیں کیا تو ایک لحاظ سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ کافر ہی ہے، اس نے انکار کر دیا. تو یہ پہلی بات بھی ذرا آپ اس پہ غور فرمائیں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلم نے سرنڈر کر دیا، کس نے سرنڈر کیا؟ ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں. سرنڈر تو وہ کرے گا کہ جس کو اپنا دین سمجھ میں آیا، اس کو یہ احساس ہوا کہ میں ایک خالق مالک کا ایک بندہ ہوں اور مجھے اس کے آگے جھکنا ہے، مجھے اپنے پورے وجود کو اس کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے. صحیح. تو ایک تو جو مسلمان ہیں وہ ان معنی میں مسلمان نہیں ہیں. آئی ایم شیور کہ ہم میں سے بہت سے اچھے مسلمان بھی ہیں، لیکن یہ فیصلہ اللہ کرے گا کہ کون حقیقت میں مسلمان مومن ہے اور کون نہیں ہے. اور جو غیر مسلم ہیں ان کو کافر بننے کے لیے یہ لازم ہے کہ ان کے سامنے اللہ کا پیغام اتنے واضح طریقے سے پیش ہو جائے کہ ان کے پاس نہ ماننے کی کوئی وجہ باقی نہ رہے. اس سے پہلے وہ اچھے انسان ہیں اور ہمارے پیغام کی دعوت کے مستحق ہیں.
قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. اللہ تعالیٰ نے بعض غیر مسلموں کی بہت تعریف کی. صحیح. سورہ آل عمران میں آیت نمبر 113 سے 115 تک آپ پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو بھی نیکی کا کام کریں گے صحیح. وہ ہرگز ضائع نہیں ہوگا. اس سے معلوم ہوا کہ اصل میں یہ جو کافر کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں غیر مسلموں کے لیے جی. یہ ایک بہت غلط طریقہ ہے جس کے نتیجے میں پھر وہ رویہ پیدا ہوتا ہے کہ جس میں ہم کینیڈا یا کسی بھی ویسٹرن ملک میں آتے ہیں جی. اور یہاں کی جو غیر مسلم آبادی ہے اس کے بارے میں ہم یہ لفظ استعمال کر کے ان کے بارے میں ایک ہمارے اندر نفرت، دوری، حقارت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو ہمارے ارد گرد ہم دائیں بائیں ہم دیکھتے ہیں کہ مشرکین شرک کرنے والے سب قومیں ہیں، ایک ہم ہیں جو توحید کے علم بردار ہیں، تو یہ سب کافر ہی نہیں ہیں، یہ بھی سب کیونکہ شرک کر رہے ہیں. دیکھیں ایک تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں ان میں سے اکثریت تو مذہب میں دلچسپی نہیں لیتے. ٹھیک. کیوں نہیں لیتے؟ اس میں ان کا قصور ہے یا مذہب کے پیش کرنے والوں کا قصور ہے؟ یہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ہوگا. ٹھیک ہے. مذہب کے ماننے والوں کو اگر وہ واقعی اللہ سے ڈرتے ہیں، آخرت کی جواب دہی کا احساس رکھتے ہیں تو انہیں تو یہ فکر لاحق ہونی چاہیے ٹھیک ہے کہ ہم یہ پیغام ان کو پیش کریں. کتنے اچھے لوگ ہیں، دیانتدار لوگ ہیں، یہ اس دین کے پیغام کے مستحق ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک شرک کا تعلق ہے یقیناً ہمارے دائیں بائیں لوگ بعض شرک کرتے ہیں، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا ہمارے لوگ شرک نہیں کرتے؟ مسلمان اگر شرک کرتا ہے صحیح. تو یہ زیادہ سنگین بات ہے. اس کے پاس تو قرآن مجید ہے. صحیح. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے توحید کو بیان کیا ہے اس سے زیادہ واضح کسی حقیقت کا بیان ہو نہیں سکتا. ٹھیک. اس کو ماننے کے باوجود اگر آپ شرک کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا جرم ہے. اسی طرح سے دوسرے مذاہب کے لوگ بھی شرک کرتے ہیں. ہمیں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو بھی توحید کی دعوت دینی ہے. صحیح. ان کو بھی توحید کی دعوت دینی ہے. مشرک ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ مشرک وہ شخص ہوگا جو یہ کہے کہ ہاں میں شرک کرتا ہوں اور شرک ہی اللہ کا دین ہے. تو ہمیں کسی فرد کو یا کسی گروہ کو اپنے سے دور نہیں کرنا، ہمیں ان کو دھتکارنا نہیں ہے، ہمیں تو ان کے قریب آ کے ان تک اللہ کے دین کا پیغام پہنچانا ہے، ان سے اچھا تعلق قائم کر کے ان کے ساتھ ہمدردی کے جذبات اپنے اندر پیدا کر کے. ڈاکٹر صاحب آخر میں یہ بتائیے، بلکہ میری تصحیح کیجئے کہ جو آپ کی بات سے جو کچھ میں سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ کفر اور ایمان یہ تو دل کے حال کی بات ہے، اور دل کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے، اللہ ہی بتا سکتا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول، جب اللہ کے رسول موجود تھے زمین پہ تو وہ بتا دیتے تھے کہ یہ فلاں کافر ہے، فلاں کافر نہیں ہے. اب ان کی غیر موجودگی میں تو ہمیں یہ فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں. تو اس صورت میں ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تقسیم جو مسلم اور غیر مسلم کی تقسیم ہے وہ کر سکتے ہیں، اور غیر مسلم کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہونا چاہیے وہ ذرا بتائیے آخر میں کہ پھر وہ کیسا ہونا چاہیے. دیکھیں آپ کو کسی فرد یا گروہ کو اللہ کے پیغام کی دعوت دینی ہے. دعوت دینے کے لیے آپ کے ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے. وہ آپ کے بارے میں حسن ظن رکھیں کہ یہ اچھے لوگ ہیں، ان کے پاس کوئی معلوم ہوتا ہے اہم پیغام ہے. تو جو آپ کو اپنے دائیں بائیں لوگ ایسے نظر آتے ہیں جن کو آپ نے دعوت دینی ہے، آپ کا رویہ ان کے ساتھ بہترین ہونا چاہیے، ہمدردی کا، خیر سگالی کا، ان کے بارے میں حسن ظن کا، تاکہ جب ہم ان سے ملیں تو ہم ان کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے پیغام کی ہدایت رہنمائی دے، اور یہ بھی کہ ہم ان تک اپنی بات اچھے طریقے سے پہنچا سکیں تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کے لیے ان کا دل کھول دے. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. نیچے اسکرین پہ آپ کو ای میل نظر آئے گا، اس پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں اور وہ موضوعات بھی بھیج سکتے ہیں جس پر آپ ڈاکٹر صاحب سے گفتگو سننا چاہتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.